الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ آج کے سبق میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب لفظی ترجمہ ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصرانی ہیں، والصابئین، یہ والصابئین جو ہے یہ صابی سے ہے، اس سے مراد ہے ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لائے آخرت پر، یعنی آخر دن پر، یعنی کہ قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرتے رہے صالحا، نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ان کا بہترین اجر ہے جو نیک عمل کرتے رہے۔ آگے ارشاد فرمایا ولا خوف علیہم، اور جو نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے کیا ہے اللہ کی طرف سے، ولا خوف علیہم، ان کے دل میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوتا، ان کا دل اطمینان قلبی سے مزین ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، اور ان کے دل حزن میں طاری نہیں ہوتے۔ حزن یحزنون حزن سے ہے، اور حزن سے مراد ہوتا ہے غم، یعنی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو نیک اعمال والے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن شان میں رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، متعدد مقامات پر قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا براہ راست رابطہ رب سے ہوتا ہے، اور ولا هم یحزنون، ان کے دل میں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، اطمینان قلبی ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر قلبی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے قلب اللہ کے ذکر سے زندہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتے ہیں، پھر ان دل میں کبھی خوف نہیں آتا، اس دل میں کبھی غم نہیں آتا۔ یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی، ایک مقام پر حضرت سلیمان فارسی جو رسول اللہ کے بہت پیارے صحابی ہیں، بہت دیوانے ہیں رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں وہ عبادت کیسے کرتی تھیں، اور وہ ان کے افعال اور اعمال کیسے تھے؟ تو اس مقام پر رسول اللہ نے جب وضاحت کی تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک اور یہاں پر شان نزول بیان کرتے چلیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کی پرانی کہانیاں سنا رہے ہیں رسول اللہ، اور بتا رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرے دوست تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو وہ آپ کی شان تو بیان کرتے تھے، لیکن وہ کلمہ عیسیٰ پاک کا پڑھتے تھے اور انجیل مقدس پر ان کا ایمان تھا۔ تو جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان فارسی، تمہارے وہ دوست جو میرے ہوتے ہوئے، میری بعثت کے بعد بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور انجیل مقدس پر ایمان لا رہے ہیں، اے سلیمان فارسی، تمہارے وہ دوست ہلاک ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مغموم ہو گیا، غم زدہ ہو گیا۔ تو اس مقام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ تو مفسرین کا وہ دو قول ہیں جو اس کے شان نزول کے حوالہ سے بیان۔ اب اس کے اندر دیکھیے، اس کے اندر رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ایمان والوں کی بات ہوئی، ان الذین آمنوا، پھر والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین۔ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے اور اس قرآن کی آیت سے کیا سیکھنا ہے؟ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مومن ہیں،
لیکن مومن کا معنی نہیں پتہ. پھر ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ، یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کا لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن میں یہ جو لفظ آئے ہیں ان کے لفظی اور لغوی معنی کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہودیوں کا کیا ایمان تھا، ان کا کیا کردار تھا، اور ان کا جو ایمان تھا وہ کیا تھا. اب نصرانی کیا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ مسلمان ہو کر، یہاں تک کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے آج دن تک علماء کی صحبت میں یہاں تک نہیں بیٹھے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے. مومن مومن کو کہا کیوں جاتا ہے؟ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ نصرانیوں کو نصرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ جو صحابی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ آج کی آیت میں ہم بیان کرنے کی کوشش. ان الذین آمنوا، یہ جو لفظ ہے ان الذین آمنوا، اب اس کے بعد جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، جب یہ لفظ آئے گا نا آمنوا، تو آپ کے ذہن میں یہ درس آئے گا، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایمان والوں سے مراد کیا ہے. مومنین کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ مومن جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانے والا. اب ایمان لانے اور مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، وہ ایمان لاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء پر، تمام فرشتوں پر، تمام کتب پر. کتب سے مراد یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ اسلامی جو نازل شدہ کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، اور 4 کے علاوہ جو کتب ہیں ان کو نازل شدہ کتابیں نہیں کہا جائے گا، ان کو صحائف کہا جاتا ہے. وہ متعدد مقامات پر صحائف نازل ہوئے ہیں. یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، انشاءاللہ آگے کسی مقام پر بیان کیا جائے گا. تو ایمان، مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے اللہ پر، تمام انبیاء پر اور تمام کتب پر، تمام ملائکہ پر اور تقدیر پر. جب وہ مکمل ایمان لے آتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس کو مومن کہتے ہیں. یہ مومن کی علامت ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ. آگے کہہ رہے والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں. یہودی، یہ جو لفظ ہے یہودی، اب اس کو سمجھ، یہودی کا معنی کیا ہے؟ یہودی کا ایک کہتے ہیں کہ یہ حوادتن سے بنا ہے. حوادتن، حوادتن سے مراد الفت اور مودت ہے. اب الفت اور مودت کیا ہے؟ یعنی محبت اور پیار کے جذبات کو حوادتن کہتے ہیں. یہودی جو ہے یہ حوادتن سے ہے، حوادتن سے یہودی بنا ہے. یہ ایک تحقیق. دوسری تحقیق بیان کرتے ہیں کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں. کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدن سے بنا ہے، اور ہدن کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا یا توبہ کرنے والے. جس طرح پیارے موسیٰ نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہ غلطیاں کرتے تھے، پیارے موسیٰ ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، تو قرآن میں کیا الفاظ ہے؟ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، کہ پیارے موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان کی طرف سے ہم مل کر ہم توبہ کرتے ہیں. اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یہ ہدنہ جو ہے نا، ہدنہ سے یہودی بنا. دوسری تحقیق. تیسری تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے یہ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا. یہودا حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام یہودا تھا. اور یعقوب علیہ السلام کے بعد جو ان سے نسل چلی ہے، جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، یہ جو نسل چلی ہے، ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام یہودا تھا. ان کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. یہ 3 اقوال پیش کیے. آج ہمیں پتہ چلا کہ یہودی کا معنی کیا ہوتا ہے. یہودی حوادتن سے بنا ہے، اس سے معنی ہوتا ہے الفت اور مودت، یعنی پیار محبت. اور ہدن سے بھی مشتق ہے، یعنی توبہ کرنے والے یا توبہ کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام تھا یہودا، یہ اس کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا آج کے درس کے اندر کہ مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں. اچھا، یہودیوں کا یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، ان کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، کیونکہ پیارے موسیٰ نے ان کے سامنے رب سے کلام کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایمان لایا.
اور یہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تورات ہے، تورات پر یہ ایمان لائے اور رہنما ان کا پیارے موسیٰ ہیں۔ اور آگے جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، نصرانیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ پیارے عیسیٰ کے دور کے۔ اب ان پر نازل شدہ جو کتاب ہے وہ انجیل مقدس ہے۔ ہم دکھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مرکزی تعلیم ہے، ہماری ہر مسلمان کی یہ فرض علوم ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتنی نازل شدہ کتابیں ہیں، کس کس نبی پر کون کون سی کتاب نازل ہوئی، اور کس کس کتاب کے پڑھنے والے اور کس کس نبی کے جو ماننے والے تھے ان کا کلمہ کیا تھا۔ آج پتہ چل گیا، جو یہودی تھے وہ پیارے موسیٰ کے ماننے والے اور تورات پڑھنے والے تھے، جو یہودی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور کلمہ ان کا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تھا۔ اچھا، نصرانیوں کو نصرانی کیوں کہتے ہیں کہ والنصارى، یہ لفظ جو ہے والنصارى یہ نصرت سے بنا، نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ چونکہ یہ نصرانی جو تھے یہ ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے ہر حوالہ سے، چاہے دنیاوی اعتبار ہو چاہے دینی اسباب ہو، ایک دوسرے کی مدد بہت کرتے تھے، اس نسبت سے ان کو کہتے ہیں نصارہ، یہود و نصارہ، یہ نصرانی ہے۔ ایک اور قول کے مطابق فرماتے ہیں چونکہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے نا اس علاقے کا نام نصارہ تھا، اس لیے اس نسبت سے ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس پر کلام طویل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو بیان کروں، ایک قول کے مطابق نصارہ عورت کو کہتے ہیں، نصرتن سے ہے یہ صرفی اس پہ باس ہے علم الصرف کے حوالے سے، لیکن عورت کو بھی نصرتن کہا تھا۔ تو یہ ہو گیا نصرانی۔ آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ مومن کیا ہے، یہودی کون ہے، ان کا مذہب کیا ہے اور ان کے نبی کون ہیں۔ نصارہ کا پتہ چلا کہ نصارہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور آج یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نصارہ کیونکہ وہ جس شہر میں رہتا ہے اس کا نام نصارہ تھا، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، اور نصارہ بمعنی عورت بھی ہوتا ہے، نصرتن جو ہے وہ عورت کی جمع ہے نصرتن، تو اس لیے وہ بھی نسبت ان کو ملی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان پر انجیل مقدس نازل ہوئی ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہمیں مومن کا بھی پتہ چلا اور یہودی کا بھی پتہ چلا اور نصرانی کا بھی۔ آگے چلتے ہیں والسابئین، یہ آپ نے نام نہیں سنا ہو، یہودی نصرانی تو عام لوگ سنتے چلے آئے۔ والسابئین، یہ سابئین کون ہیں؟ یہ سابی ہیں، ایک قوم گزری ہے سابی، اس کو سابی کہا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ ہے، اس کو سابی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے ان کو سابی کہتے ہیں۔ اور تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ستاروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ستاروں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ جتنی قدرت ہے یہ ستاروں کو دے دی ہے، اب ہم ان ستاروں کی پوجا کریں گے تو یہ ہماری قدرت اور ہمارے نصیب اچھے لکھیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دور حاضر کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ سٹار وغیرہ چلتے ہیں کہ فلانے کا یہ سٹار ہے، فلانے کا یہ سٹار ہے، فلانے کا یہ سٹار ہے، تو ان سٹار کی وجہ سے آنے والے مہینے میں آپ کو یہ مشکلات ہوں گی، آنے والی زندگی میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو سٹار دیکھتے ہیں اور سٹار پر ایمان رکھتے ہیں یہ کفر کرتے ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ اس دور کے جو لوگ ستاروں کو پوجا کرتے ہیں وہ سابئین، یہ سابی لوگ تھے، یہ ان کو کافر گردانا گیا۔ اچھا، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہاں پر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، ان تک کسی نبی کی جو ہے تبلیغ پہنچی نہیں، تو یہ فقط اللہ کو مانتے تھے، یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اور یہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو پوجتے تھے۔ یہ کہتے تھے چونکہ اللہ نے سارا جو طاقت ہے، سارا نظام ہے قدرت کا، وہ فرشتوں اور ان کو دیا ہوا ہے، غلمان اور ملائکہ کو،
تو اگر ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں اچھے سے اچھا نوازیں گے، لہذا یہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں صحابی۔ اور ایک قول ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی دین کو ماننے والے نہیں تھے، ہاں یہ مانتے ضرور تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ کوئی کفر کا کلمہ بھی نہیں کہتے اور کفریہ کام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اور کسی مذہب کو مانتے نہیں تھے۔ صرف اس صحابی لفظ کے اوپر اتنا کلام ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو کم سے کم 3-4 دروس اسی پر ہی ہو جائیں گے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی لفظ ہے، یہ جو منافقین تھے حضور کے زمانہ میں، وہ صحابہ کو صحابی کہتے تھے، تو صحابی سے صحابی بنا، یہ بھی ایک قول ملتا ہے، لیکن تحقیق کے مطابق یہ قول صحیح نہیں ہے۔ تو صحابی المختصر جو صحابی تھے یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یا وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابی ہیں، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئیں، من آمنا، اور وہ ایمان لے آئیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں، فلہم اجرہم، ان کا ایک اچھا اجر ہے، عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں، ولا خوف علیہم، اور ان کے دل میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل بھی کریں گے، اللہ پر بھی مان لے آئیں گے، قیامت پر بھی مان لے آئیں گے، وعمل صالحا، نیک اعمال بھی کریں گے، پھر اللہ ان کے لیے ایک اجر عظیم بنا کر رکھے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ ولا خوف علیہم، جب روز قیامت ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہو۔ ہم نے یہاں تک بھی علماء سے پڑھا اور سنا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں یہاں تک ڈوب جائے گا کہ کان کی لو تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اتنا خوف ہوگا۔ اور وہاں جو اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ کے یار ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے وفادار ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کیا ہوگا، جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے اور زندگی میں مشقت کے ساتھ اللہ کے ساتھ وفا کرنے والے ہوں گے، ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہاں تک ہے کہ اتنے خوف والے منظر میں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں پر بھی اولیاء اللہ بالکل مطمئن ہوں گے، فقط ان کے ماتھے پر پسینہ ہلکا سا ظاہر ہوگا، وہ بھی شدت، ماحول کی شدت کی وجہ سے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم، ان کے دل مطمئن ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا ہم نے اللہ سے وفا کی ہوئی ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور ان کے دل میں حزن بھی نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ ہم نے زندگی اللہ تللہ میں گزار دی اور ہم نے گناہوں میں گزار دی، یہ بھی خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ یہ آج کی آیت کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، شان نزول اور اس کی آگے بیان۔ یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں، کل کے سبق میں ہم نے یہ جو اوپر آیت میں کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، تو یہاں پر ہم نے ایک جملہ کہا کہ اس مقام پر ایک ہمارے مذہبی اسکالر گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ترجمہ بھی کرتے تھے، تفسیر بھی بیان کرتے تھے، لیکن اس جگہ پر وہ غلطی کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، ان کا یہ موقف یہاں پر آتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل صرف نبی ہوئے، جبکہ نص 31 سے ثابت ہے کہ رسل بھی قتل ہوئے۔ اس مقام پر ان کی جو جتنی بھی ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ ہیں اس میں یہ غلطی ہے جو ہم نے ظاہر کر دی۔ یہاں پر یہ ایک وضاحت یہ بھی کرتا چلوں، چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عالم نہیں تھے، پروفیسر تھے، تو قرآن کی متعدد مقامات پر ان سے ترجمے کے اندر، تفاسیر کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، اور عقائد کے اندر بھی ان کی بہت ساری غلطیاں، اور نظریات کے اندر بھی بہت سی غلطیاں ان کی موجود ہیں، یہاں تک کہ ان غلطیوں کی وجہ سے چونکہ ان کا تعلق علماء دیوبند سے تھا، علماء دیوبند نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ ان کے خلاف کیا کہ ان کو علماء دیوبند میں شمار نہ کیا جائے، یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اور علماء دیوبند میں سے مولانا یوسف لدھیانوی گزرے ہیں، بڑے قابل عالم دین تھے، انہوں نے پھر قرآن کا جتنا بھی انہوں نے ترجمہ بیان کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، ان سب جگہ پر جتنی جگہ پر انہوں نے ترجمے میں غلطی کی یا تفسیر میں غلطی کی، ان سب کو جمع کر کے دوبارہ اس کو شائع کیا،
اور ان کے عقائد کی غلطیوں کو اور نظریات کی تمام غلطیوں کو جمع کر کے ایک کتابی شکل پہ اس کو جو ہے نشر کرتے رہے. اور علماء دیوبند نے بہت سخت گرفت کی ہے ان پر، ان کی غلطیوں پر، ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر، ان کے قرآن کے ترجمے اور تفسیر پر. یہاں پر ایک جملہ بیان کر، نظریات میں ان کا نظریہ یہ تھا، ایک بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک موقف ہے. یہاں تک کہ علماء دیوبند نے اس کی سخت گرفت کی اور ان کا تعاقب کیا اور یہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ نہیں، امام بخاری یہ اہل سنت کے اکابرین میں سے. اور عقائد کے اندر بہت سی اغلاط ہیں، ایک بیان کرتا چلوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات کہی کہ جو حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، یہ ان کی ذاتی نفرت تھی کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حضرت علی سے نفرت کرتے تھے اور اپنی ذاتی نفرت کی وجہ سے جنگ کی. جبکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ یہ بات نہیں تھی کہ ان کا ذاتی کوئی جھگڑا تھا، اس کے پیچھے پس منظر کچھ اور ہے. تو کہنے کا مقصد ہے آخر میں علماء دیوبند نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ جو بھی شخص ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کو سنے یا ترجمے کو سنے یا پڑھے یا ان کے عقائد و نظریات کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کو نسیان لاحق ہوگا، اس کو اس کا ایمان متذبذب ہو جائے گا اور اس کے گمان میں اشکال پیدا ہوں گے اور وساوس پیدا ہوں گے. اور یہاں تک کہ جو بھی ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے جو بیانات ہیں آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تو اس کے اندر وساوس پیدا ہونے کا غالب گمان ہے. تو اس لیے یہ علماء دیوبند کا ایک پیغام ہے، چونکہ وہ خود بھی علماء دیوبند سے تعلق رکھتے تھے اور چونکہ دور حاضر میں ان کی تفسیر کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے، ان کے تراجم کو اور ان کے عقائد کو اور ان کے نظریات کو اور ان کی کتب کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میں نے اسی لیے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ میں ان کی غلطی کو ظاہر کیا کہ جب انہوں نے اس مقام پر غلطی کی تو ایک طالب علم جو مستند مدرسے کا ایک طالب علم تھا چھوٹا سا، اس نے ٹوک کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہاں پر جواب دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سننے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ ان کے بیانات اور ان کا جو ترجمہ اور تفسیر نہ سنا جائے، کیونکہ اس سے وساوس پیدا ہو سکتے ہیں، عقائد میں غلطی پیدا ہو سکتی ہے، نظریات میں غلطی پیدا ہو سکتی ہے، وساوس اور بہت زیادہ اشکال پیدا ہو سکتے ہیں. مشکوک ذہن ہو جاتا ہے سننے سے کہ انسان کے ذہن میں بہت شبہات پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ میں خود ذاتی طور پر ان کا ایک بیان سن رہا تھا، اس پر وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں ہم سب کا ایمان نہیں ہے، اس پر بیان کر رہے ہیں. اب ایک کمزور ذہن کا شخص، ایک اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے کا طالب علم جو ہے، وہ جب یہ باتیں سنے گا تو چونکہ وہ جب غور و فکر کرے گا تو اس کے ذہن میں اشکال وارد ہوں گے، وساوس پیدا ہوں گے، شک و شبہات جب پیدا ہوتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے اور یہ ایمان کی خرابی تک لے جاتا ہے. لہٰذا تفسیر کے حوالہ سے یہ بھی ہے اور آگے مزید بھی جو غلطیاں وغیرہ ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے گا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ابھی ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی عالم، چونکہ ہمارے اس درس کو علماء بھی سنتے ہیں، عوام بھی سنتے ہیں، خواص بھی سنتے ہیں، اگر کوئی شخص ہماری اصلاح کر دے قرآن کے ترجمے میں یا تفسیر کے اندر یا احادیث کے اندر، تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے، ہم اعلانیہ توبہ بھی کریں گے اور ہم اپنی اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش. مقصد کیا ہے؟ اب ہمارا ذاتی کسی سے دشمنی نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ امت تک، حضور کی امت تک قرآن صحیح معنوں میں کما حقوہ تفاسیر کی صورت میں اور ترجمے کی صورت میں پہنچے. لہذا کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ چونکہ وہ دیوبند مسلک کے ہیں اور ہم بریلوی مسلک کے، اس وجہ سے مخالفت. معاذ اللہ قرآن کی ترجمے اور تفسیر میں کوئی بھی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے اندر بھی مخالفت کرے گا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسی لیے ہم واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں
کہ مقصد صرف کسی کی ذات پر تنقید کرنا نہیں، کسی کی ذات پر یا کسی کے مسلک پر اٹیک کرنا نہیں، بلکہ ایک پیغام پہنچانا ہے تاکہ حضور کی امت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں قرآن کے فرامین پہنچائے جا سکیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔